السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور اپنی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ پچھلا مہینہ جو گزرا وہ ربیع الاول، اس کو نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ جو مہینہ اب جو چل رہا ہے وہ ربیع الثانی ہے، اس کی نسبت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اس مہینے میں 11ویں کی جاتی ہے، آپ کے فاتحہ کی جاتی ہے اور لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ہم 11ویں تو کر رہے ہیں، پیران پیر کے نام کے کھانا کھلا رہے، مگر اور جب 11ویں ہوتی ہے تو ہم ایک نعرہ لگاتے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث کا دامن کیا ہے؟ غوث کا دامن کیا ہے وہی نہیں معلوم ہمارے۔ ہم نعرے تو لگا دیتے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، 11ویں کرتے ہیں، مگر 11ویں کی حقیقت نہیں معلوم ہماری۔ غوث کا دامن کیا ہے ہمارے کو نہیں معلوم۔ اگر ہم دیکھیں دامن، اب یہ دامن ہے، اب پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو ان کا دامن پکڑیں گے ہم نعرہ لگا رہے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ 11ویں کی حقیقت، ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں مگر اس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ اگر کوئی ہم کو پوچھ لے کہ بھائی 11ویں کیا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ غوث کا دامن کہاں ہے بتاؤ، کیا جواب دیں گے؟ مگر ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو کچھ بولے تو جیسے ہم اس کو جیسے جہنمی ہے، انہیں کافر ہے، مشرک ہے، تیرے کو کیا معلوم بول کے ہم جیسے اس کو فتوے دے دیتے چلے آتے۔ انہیں بولتا کہ بھئی یہ تو جیسے جاہل ہے، انہوں جیسے گمراہ ہے، انہوں جہنمی ہے، بول کے چلے آتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نخل کفر کفر نباشر۔ پھر 11ویں دراصل 12ویں کی ایک شکل ہے۔ 11ویں دراصل 12ویں کی ایک شکل ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند کی ہر 11 تاریخ کو درود شریف کا دستر بچھاتے، یعنی خود اور اپنے مریدین و معتقدین کے ساتھ 11 تاریخ کو درود شریف پڑھ لیتے ہوئے بیٹھتے، 12 تاریخ کی صبح تک، فجر تک، فجر کی نماز کے بعد لنگر لگاتے، یعنی لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ کئی کو کرتے تھے بھائی، کئی کو کرتے تھے۔ آپ ہر مہینہ میلاد مناتے تھے، ہم سال میں ایک بار منا رہے میلاد النبی، مگر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینہ میلاد مناتے تھے اور اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، لنگر لگاتے تھے۔
جیسا جیسا آپ پردہ فرمانے کے بعد سال گزرتے گئے، لوگ دین سے دور ہوتے گئے. کیا کرنا؟ اور قرآن سے جو ہم کو ہدایت ملنا ہے وہ اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ عطا کرا اس میں سے ہم خرچہ نہیں کرتے. دین ہم کو حاصل نہیں ہوتا. ایک قرآن، ہم اصل قرآن پڑھتے ہی نہیں، نہ پڑھنے والوں کی صحبت میں بیٹھتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرما رہا، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہیں دیکھا دین کو جھٹلانے والوں کو؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تشویق نہیں دلاتے. یہ جو 11ویں ہے، کس کو کھانا کھلا رہے ہیں ہم؟ مسکین. سب سے پہلے مسکین کی حقیقت ہمارے پاس نہیں ہے. مسکین کس کو بولتے؟ مسکین کس کو بولتے؟ مسکین بولے تو لوگ کیا بولتے؟ مسکین ہے بھائی، بولے تو غریب جو ہے اس کو مسکین بول کے بولتے. نہیں، خالی جو غریب ہے انہیں مسکین نہیں ہوتا. مسکین غریب ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں. ہر غریب مسکین نہیں ہوتا، کیونکہ غریب لوگوں سے مانگ کر بھی کھاتا ہے. مسکین وہ ہے جو غریب تو ہوتا ہے مگر اپنی تکلیف، اپنی پریشانی لوگوں کے سامنے نہیں بولتا. بھائی میں 2 دن سے بھوکا ہوں، میں 4 دن سے بھوکا ہوں، نہیں بولتا. صبح اٹھتا، فجر کی نماز کے بعد اپنے ذریعے معاش کے لیے نکلتا باہر، کسب کے لیے، جو اس کو میسر ہوا وہ محنت کرتا، مزدوری کرتا، جو اس کو ہاتھ کو آیا پیسے لے کر آتا، اور اپنی بیوی بچوں کی، اپنے ماں باپ کے خرچے میں لگا دیتا. کسی دن نہیں ملتا مگر وہ کسی کے سامنے جا کر شکوہ نہیں کرتا. اپنی تکلیف کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا. اب ہم لنگر لگائے یا پھر ہم 11ویں کی دعوت کریں تو ہم اڑوس پڑوس کو بھی بلاتے، خاندان کے لوگوں کو بھی بلاتے، محلے کے لوگوں کو بھی بلاتے. اب اس میں کون مسکین ہے ہمارے کو نہیں معلوم. خاندان میں خود ہمارے کئی ایسے ہوں گے جو مسکین ہیں مگر ہمارے کو نہیں معلوم. محلے میں کئی ایسے ہیں جو مسکین ہیں، ہمارے کو نہیں معلوم. جب ہم لنگر لگاتے ہیں تو اس میں مسکین بھی آ کے کھانا کھا کے جاتے. تو اس آیت سے جیسے ہم بچ رہے ہیں، اللہ والے جو کام کرتے ہیں خالی نہیں کرتے. قرآن کی وعید سے اللہ تعالیٰ بچا رہا. یکذب بالدین، دین کو جھٹلانے والے ہیں جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تشویق کب دل کرتے. بھائی تشویق کب دلاتے؟ ایک مثال، ہم اگر کچھ کام کر رہے ہیں تو اس وقت تک ہم دوسروں کو وہ کام کے بارے میں نہیں بولتے. اب ہم اگر جیسو مسکینوں کو کھانا کھلا رہے تو ہم لوگوں کو بولتے کہ بھائی مسکین کو کھانا کھلانا اللہ کا حکم ہے. اگر ہم یہ بولے کہ بھائی مسکین کو کھانا کھلانا اللہ کا حکم ہے تو سب سے پہلے سوال یہ ہوتا کہ بھائی آپ کھلا رہے ہیں کیا؟ اگر ہم بولے چلو بھائی نماز کی طرف، بھائی آپ پڑھ رہے ہیں کیا؟ پہلے خود پڑھ لو، پہلے خود پڑھ لو، اس کے بعد دوسروں کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو فرما رہا ہے لوگوں کو تشویق نہیں دلاتے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے، یعنی خود نہیں کھلاتے تو دوسروں کو کیا بولیں گے؟ مالدار ہے، پیسے والے ہیں. اور جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے انہیں دین کو جھٹلانے والا ہے، اس کے پاس دین کہاں رہے گا؟
دین تو اس کے پاس رہیں گا، دیندار تو وہ رہیں گا جو مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اس کے آگے جو ہے صلی اللہ علیہ پھر وہ بڑا رایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. ایسے مصلیوں کے لیے ویل ہے وہ اللہ تعالیٰ، ایسے مصلیوں کے لیے ویل ہے. یعنی جہنم کا ایک گھڑے کا نام ہے ویل. ہم نمازاں پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مگر یتیم کو دھکا دے رہے ہیں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا رہے. تو ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے کہ ہم کو یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے. یہ اللہ والوں جو ہے نا ایسے اعمال ہم کو دے کے گئے جس سے کہ ہم قرآن کی جو وعید ہے وہ وعید سے ہم کو نکال لیں. اللہ تعالیٰ جو غضبناک ہو رہا ہے، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنا غضب نازل کر رہا، ان لوگوں میں سے جیسے ہمارے کو نکال لیا اللہ والے. 11ویں کر رہے ہیں معلوم بڑے لوگ کرتے بھائی ہم بھی کر لے رہے ہیں. ارے کئی کیوں کرتے نہیں معلوم، بڑے لوگ کرتے، ہمارے ابا دادا کرتے تھے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. کبھی ہم پوچھے نہیں، پوچھے تو بتاتے تھے کئی کیوں کر رہے ہیں. ہماری کبھی ضرورت اتنی پڑی؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے نہیں پوچھے کہ 11ویں کیوں کرتے. اگر پوچھتے تو وہ بتاتے تھے. اگر کوئی ہم کو پوچھ لے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ یا پھر ہم 11ویں کر رہے ہیں تو ہمارا دیکھ کے ہماری اولاد کرے گی. جب اولاد کو اگر کوئی پوچھ لیے، اولاد آگے اگر ہمارے کو پوچھی، ہم کیا جواب دیں گے؟ 11ویں کیوں کرتے. اس لیے ہم دیکھیں گے کہ 11ویں جیسے نا سال بھر میں چلتے رہتے. ربیع الثانی میں شروع ہوتی، اب چلتے رہتے. کوئی ربیع الثانی میں کرتے، کوئی جمادی الاول میں کرتے، کوئی جمادی الثانی میں کرتے، کوئی رجب میں کرتے. ہر وقت کرتے رہے. اور اہل سنت الجماعت میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے. 11ویں کر کے کھلاتے، کنڈے کر کے کھلاتے. یعنی یہ وعید سے نکال رہے ہیں. کون نکالے ان کو اس سے؟ اللہ والے ہم کو اس چیز سے نکال لیے. دین کو جھٹلانے والوں کی فہرست سے ہم کو ہٹا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں. اور یہ مہینہ پیران پیر سے بھی نسبت رکھتا ہے. اور جو ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے ان کے جو بولتے ہیں، غوث کے دامن کی حقیقت کیا ہے نہیں معلوم. اور غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محی الدین بھی بولتے ہیں، یعنی دین کو زندہ کرنے والے. کہ بھائی دین کو کیا ہوا تھا؟ سوال ہوتا دین زندہ کرنے والے، دین کو کیا ہوا تھا؟ دین ختم ہو رہا تھا، لوگوں کے پاس سے دین مٹ رہا تھا. لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا میں لگے ہوئے تھے. تو آپ نے پھر اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے سے دین کو زندہ کیا، لوگوں کو پھر سے دیندار بنایا. جو دین کو چھوڑ رہے تھے لوگ، ان کو دیندار بنایا. تو ہم کیا کرنا؟ ہم بھی وہ دین لے لینا. اگر وہ دین ہم لے رہے ہیں تو غوث کا دامن ہمارے پاس ہے. غوث کا دامن دراصل علم ہے، کیونکہ اب تو آپ نہیں ہے، بظاہر تو آپ نہیں ہے، پھر ان کا دامن کہاں سے پکڑیں گے؟ یہ ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یعنی ہم غوث اعظم کا جو علم ہے وہ علم کو ہم پکڑ لیں گے، وہ علم ہم نہیں چھوڑیں گے.
غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے سے مراد آپ کا علم ہم نہیں چھوڑیں گے، جو علم آپ بتائے دین کا وہ دین پہ ہم عمل کریں گے تو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. غوث کا دامن ہم پکڑا انچ نہیں تو کہاں سے چھوڑتے؟ ان کا علم لینا، جو آپ دین کا علم دے کے گئے، جو دین کو جو ہے جو بتا کے گئے، جو دین کی حفاظت کرے. آپ دین جب مٹ رہا تھا، لوگ جو ہے دین کو چھوڑ کر دنیا میں جو ہے مشغول ہو گئے تھے، اس وقت آپ نے پھر جو ہے دین کو زندہ کیا. وہ علم ہم لینا تو ہم کو جو ہے آپ کا فیضان ملتا. جس کے پاس لوگ بہت جنے جو ہے جلسے کرتے، جلوس کرتے، جلسے ہوتے فیضان غوث اعظم بول کے، فیضان غوث اعظم کے نام سے بہت سے جو ہے جلسے ہوتے. دیکھ لو جس کے پاس، اور وہاں پر جب ہم اگر وہ جلسے میں شریک ہوئے تو ہم کو صرف پیران پیر کے کرامات سننے کو ملے گی. فیض کہاں ہے؟ پیران پیر کے کرامات. کتاب لے لو، آپ کی سوانح حیات پڑھو، پورے کرامات مل جاتے ہمارے، آپ کا مقام و مرتبہ سب مل جاتا. فیضان کہاں مل رہا آپ کا؟ کرامت تو جو ہے ہم سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے، مگر جو فیضان ملنا ہے پیران پیر کا، وہ فیضان ہم کیسا ملے گا؟ آپ کے واقعات سن کے، آپ کے کرامات سن کے ہم کو فیضان کیا فیض ملا، کیا فائدہ ہوا ہمارے کو؟ آپ کا جو علم ہے، آپ جو علم دے کے گئے، وہ علم اگر ہمارے کو مل رہا تو آپ کا فیضان ہمارے کو مل رہا. تو ہم غوث اعظم کا فیضان لینے والوں میں شامل ہونا. کرامت تو ہم سے سنتے رہتے. آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ لفظ نکل گیا میرے ذہن میں سے کہ آپ کے والدہ کا بھی جیسے حسب نسب سید ہے، امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے. ننیال اور ددیال، ننیال حسن رضی اللہ تعالیٰ سے، ددیال حسین رضی اللہ تعالیٰ سے. نجب طرفین کچھ بولتے ہو، طرفین بول کے کچھ ہے، وہ یاد نہیں آ رہا. تو آپ حسب نسب سے دونوں طرف سے، والدہ کی طرف سے بھی جو ہے سو آپ سید ہے، اور والد کی طرف سے بھی آپ سید ہے، عالی نبی ہے. آپ دو طرف سے ہے، آپ ایک طرف سے نہیں ہے. والدہ کی طرف سے بھی اگر دیکھیں تو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر سے بھی دیکھیں تو جو ہے سو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت میں سے ہے. آپ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے. آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں. آپ جتنے بھی دنیا میں اولیاء اکرام گزریں گے ان سب کیا سردار ہیں. جو آپ کی سرداری کا انکار کرے گا انہیں ولایت کے درجے سے گیا. کوئی آپ کی ولایت کی سرداری کو قبول نہیں کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی جو ولی ہے، ولایت آپ کے در سے ملتی ہے. ولایت آپ کے در سے ملتی ہے. جو آپ کے در کو چھوڑا، ولایت ختم. آپ کا مقام و مرتبہ بتانے بیٹھے تو بہت ہے. ایک دفعہ ایک شخص آپ کے کرامات سن کے آپ کے بارگاہ میں، آپ کے خانقاہ میں آیا. آ کے رہا خانقاہ میں، کوئی آتے رہتے، کھاتے پیتے جاتے، پوچھتے نہیں، اللہ والے پوچھتے نہیں کہیں کو ہے کدھر ہے. آئے رہے قریب 1 مہینہ 2 مہینے کے قریب کچھ رہے. اس کے بعد واپس جا رہے ہیں. جاتے آتے بولے اچھا حضرت جاتے ہم. تو پیرانے پھر بولے ارے آئے کدھر، جا رہے ہیں کدھر؟ بولے میں آپ کے کرامات سن کے آیا تھا. ہاں قریب 2 مہینے سے ہوں اور ایک بھی کرامت نہیں دیتا، اس لیے جا رہا ہوں. ارے ایسا؟ اچھا 2 مہینے سے ہے؟ ہاں اچھا بیٹھو.
2 مہینے سے ہاں ایک بھی میری نماز قضا ہوتے ہوئے دیکھے کیا؟ نہیں دیکھا. ایک بھی سنت چھٹتے ہوئے دیکھے کیا؟ نہیں دیکھا. میرا ایک بھی عمل شریعت کے خلاف دیکھے کیا؟ نہیں حضرت نہیں دیکھا. اس سے بڑی کرامت اور کیا ہونا میاں مجھے؟ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہونا؟ یعنی کوئی عمل آپ کا شریعت کے خلاف نہیں تھا، ہر عمل آپ کا سنت رسول پہ تھا. یعنی ہر عمل میں آپ جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے تھے. اس سے بڑی کرامت اور کیا ہونا؟ آپ کے مقام و مرتبہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتے. اور آپ کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے. کہیں کو اس لیے کہ جب آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد باطنی علم کے لیے آپ جیسے بیعت کرے ایک پیر کے ہاتھ میں بیعت کرے، علم حاصل کرے جتنا ان کے پاس تھا. اس کے بعد وہ علم پورا حاصل کر لیے، مجاہدہ ریاضت کر لیے. اس کے بعد بولے کہ یا سیدی تشنے کی ابھی باقی ہے، ابھی جیسے اور علم ہونا. تو بولے کہ میرے پاس تو اتنا ہی چلتا، کام کرو تم فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ. ٹھیک ہے، وہاں سے نکلے. اس کے بعد بولے کہ اگر تم مقام پہ پہنچ گئے تو ہمارے کو نہیں بولنا. اچھی بات ہے. وہاں سے آپ آگے بڑھے دوسرے پیر کے پاس گئے، وہاں پہ بھی وہی مجاہدہ ریاضت علم حاصل کرے. کرتے کرتے 11 پیروں کی ہاتھ پہ آپ بیعت کرے اور پورا علم حاصل کرے. 11ویں پیر کو بھی یہ بولے کہ یا سیدی تشنے کی ابھی باقی ہے، یعنی ابھی علم ہونا. تو بولے کہ میرے بعد اب کوئی بھی نہیں ہے، میں ہی چھو لاسٹ. ہاتھ لے کے بولے کہ اللہ عبد القادر کو تیرے حوالے کر دیتا. تو جیسا ہی آپ جو ہے اللہ کے حوالے کرے تو پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ میرے کو جیسے نا میرا کھل گیا اور میں دیکھا کہ لوگ خیمے بنے ہوئے ہیں. خیمے پہلے خیمے رہتے تھے، یعنی ٹینٹ بنے ہوئے ہیں. ایک کا ٹینٹ ادھر ہے، ایک کا ٹینٹ، اور میرا جہاں جھنڈا ہے، میرا جہاں ٹینٹ ہے، میرا جو خیمہ ہے وہاں تک دور دور تک کوئی جیسو نہیں ہے. اس کے بعد آپ اعلان کریں تمام اولیاء کی گردن پر میرا قدم ہے. اور جتنے پیروں کے ہاتھ پہ آپ بیعت کرے تھے وہ تمام پیر آپ کے ہاتھ پہ پھر بیعت کرے. اس لیے بھی آپ کو پیرانے پیر بولتے ہیں، یعنی پیروں کے پیر ہے جن کی صحبت میں آپ بیٹھ کے علم حاصل کریں، انہوں آپ کی پھر جیسا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. تو آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت اعلیٰ ہے. ہم اس فکر میں جیسے آپ ان کے مقام و مرتبے کے اس میں جیسے، مگر آپ سے جو فیض ہم کو لینا ہے وہ فیض ہم نہیں لے رہے. فیض یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا، دین کو سمجھنا، دین کی فہم ہم لے لینا. دین کی فہم ہم لے لیے تو آپ کا جیسے فیضان ہم کو مل گیا. ہم فیضان غوث اعظم والے ہو جاتے، غوث کا دامن ہمارے ہاتھ میں آ جاتا. اگر ہم علم دین حاصل کر لیے، دین کو فہم اگر ہم لے لیے تو ہم غوث کے سچے غلاموں میں جیسے ہم شامل ہو جاتے. غلام ہے غوث کے غلام ہے. غلام کا کام کیا ہے؟ مالک کی جو ہے اتباع کرنا، مالک کے حکم کو جو ہے فالو کرنا. مالک جیسا کرا ہم بھی ویسے کرنا، مالک جو بولا وہ کرنا. ہم خالی زبان سے ہم بولتے تھے غلام رسول ہے، غلام غوث ہے، غلام خواجہ ہے. جب وقت آیا جب خالی ہے، جب غلامی دکھانے کا وقت آتا ہے اس وقت ہم خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سال کے ایک خط کے جیسے غلام ہیں ہم. زندگی بھر کے جیسے غلام ہونے کا ہم سال میں ایک خط کے غلام ہو گئے. ایک خط نعرہ لگا دیتے، 11ویں میں نعرہ لگاتے غلام غوث کے غلام ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. رجب میں جیسے پھر ایک نعرہ لگاتے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کے غلام ہیں.
میلاد النبی میں نعرہ لگاتے رسول کے غلام، سال کے ایک خط کے جیسے غلام ہیں ہمیں ایک دن کی، وہ بھی خالی نعروں کی حد تک ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ ہم بننا ہم ویسے، جیسا ہم جب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جب ہم بول رہے ہیں تو وہ چیز ہم حاصل بھی کر رہے ہیں۔ خالی بول دینا نہیں، حاصل کرنا۔ کہاں ملتا غوث کا دامن؟ کس کے پاس ہے غوث کا دامن؟ اس کے پاس جانا، جا کے لینا۔ دامن اصل ہمارے کو دامن ہی نہیں معلوم، علم، دامن بولے تو علم، کہاں ہے غوث کا علم؟ کس کے پاس ملتا؟ جانا ان کے پاس، جا کے لینا۔ تو پھر ہم ڈٹ کے بول سکتے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جس کے پاس غوث کا علم ہے انہیں بولتا غوث کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے بولنے میں وہ جو یقین رہتا، جو کیا بولنا چاہیے اس کو، جو بھروسہ رہتا، وہ عام آدمی کے پاس نہیں رہتا۔ انہیں خالی غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے بول کے نعرہ لگاتا چلے آتا، انہیں یقین کے ساتھ بولتا میرے پاس ہے غوث کا دامن، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے مطلب میرے پاس ہے، یعنی وہ علم ہے، علم کو نہیں چھوڑتا ہوں، علم پہ عمل کرتا ہوں میں، وہ علم پہ عمل کر کے کامیاب ہوتا ہوں۔ خالی ایسی نہیں ہے وہ علم، پورا علم دین ہے، وہ ایمان بتا کے گئے، دین بتا کے گئے، اللہ کو کیسا جیسے راضی کرنا، اللہ کے رسول کو کیسا راضی کرنا، اور اب آج چھوڑ دیے وہ چیز کو، چھوڑ گئے ہم دنیا میں جیسے پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اگر آج بھی وہ علم اگر ہم لے لیں، آج اگر ہم وہ علم اٹھا لیں، اس پہ عمل کر لیں، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ کیا پیرانے پیر دنیا میں جیسے ناکام تھے؟ کیا کامیاب تھے؟ کامیاب تاجر تھے آپ کے پاس آج جو کشتیاں ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کو سامان لے کے جانے کے، ویسے کشتیاں تھے آپ کے پاس، کئی کشتیاں تھیں، آپ کے کشتیوں کے ذریعے سے تجارت کا مال ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک ادھر پھرتا تھا، بہت بڑے تاجر تھے آپ۔ دنیا چھوڑ دیے؟ نہیں چھوڑے۔ پھر ہم دنیا کے چکر میں دین کو چھوڑ دے رہے، دنیا حاصل کرنے کی فکر میں دین کو چھوڑ دے رہے ہم۔ پھر ہم پیرانے پیر کے نام لے لینے والے، غوث اعظم کے ہم غلام کا دعویٰ کرنے والے، ہم دنیا میں ہیں۔ پیرانے پیر صرف دین میں نہیں دنیا میں بھی تھے، نہ صرف دین میں بلکہ دنیا میں بھی تھے۔ آپ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جمعے کے دن جو لباس پہنتے تھے بغداد کا سب سے بھاری لباس ہوتا تھا، یعنی اس سے بھاری لباس پھر کسی کا نہیں۔ خطبہ دینے جب آپ ارشاد جاتے، نماز کو جاتے جمعے کی، تو بغداد کا سب سے بھاری جوڑا پہن کے جاتے، پھر 6 دنوں میں نارمل کپڑا۔ نہیں تھے آپ کے پاس دولت، پھر ہم دولت کمانے میں جا رہے ہیں، دنیا دین کو چھوڑے ہوئے، دین کو ہم چھوڑ دیے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا دھوکے کی پونجی ہے، یہیں چلے جاتی۔ دین کام میں آنے والا ہے، دنیا میں بھی کام میں آنے والا ہے، خبر میں بھی کام میں آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام میں آنے والا ہے۔ کام آنے والی چیز رکھ لو، دھوکے کی پونجی کو چھوڑ دو۔ ہم دنیا میں ہماری شیطان اس طرح سے جو ہم دنیا میں بہت ہوشیار ہے،
دنیا میں بہت ہوشیار ہیں ہم، دین میں جیسے ہم پیچھے ہیں. دنیا میں دیکھو، ہم یہاں سے سعودی کو گئے یا امریکہ کو گئے پیسے کمانے، کیا کرتے؟ پیسے کماتے انڈیا کو بھیجتے، اماں کو، باپ کو، بھائی کو بھیج کے پیسے جمع کر کے رکھو، اس کے تھوڑے پیسے جمع کر ذرا زمین خرید لو اور تھوڑے پیسے گھر بنا دو، تیاری کر دیتے. ارے وہاں کہیں کو بنا رہا ہے، یا تو امریکہ میں ہے نا، امریکہ میں بنا لینا نا. امریکہ میں تو کبھی بھی جیسے انہیں جاؤ بولا تو میرے کو آ جانا پڑتا، آنا تو میرے کو انڈیا کچھ ہے، اس لیے یہاں پہ گھر بنا کے رکھ لے. مگر ہم دنیا میں جو ہے سو یہ ہوشیاری بتا رہے، یہی عمل ہم کو دین میں کرنا ہے. ہم کو یہاں سے جانا ہے، ہم یہاں پہ سوب کر رہے ہیں، سوب یہیں کر لے رہے ہیں، یہیں رہتے سمجھ کے. مگر یہاں سے جب ہم جائیں گے وہاں پہ خالی ہاتھ. اگر کوئی سعودی میں یا امریکہ میں جیسے رہے کہ وہیں کما لیا، وہیں سوب کر لیا، لاکھ مار کے جیسے چلو بول کے واپس بھیجا دی، یہاں پہ آئے تو کیا ہے؟ زیرو، کچھ نہیں، ناکام. جو ملیں گا یہ بولتا ارے اتنے سال میں کیا کرا، ہاں ناکام، فیل، ناکام ہے تیرا جانا، کچھ بھی نہیں بچا کے آیا، کچھ بھی نہیں رکھ کر لیا اپنے ہاتھ سے، بیکار ہے، ناکام ہے. جو بچا کے آیا، جو رکھ لیا انہیں کامیاب. ہم آخرت کی تیاری کیا کر رہے ہیں؟ ہم آخرت کی کیا تیاری کر؟ کچھ بھی نہیں کر، دنیا میں چلے گئے ہم، دنیا 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 دنیا. وہاں پہ بھیجنا مثال اس سے پہلے بھی پھر خود سمجھیں گے. اب ہم اگر عمرے کو گئے یا حج کرنے گئے، کیا تیاری کرتے ہیں ہم؟ کیسی تیاری کرتے ہیں؟ وہاں پہ جتنے دن رہنا ہے اتنے حساب سے کپڑے لے کے جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے کے جاتے. اور وہاں پہ جو کرنسی چلتی ہے وہ کرنسی رکھتے. وہاں پہ ریال چلتے تو ریال رکھتے. کہیں کہ وہی انڈین روپیز رکھو نا انڈین روپیز نہیں، وہاں نہیں چلتے انڈین روپیز، وہاں پہ ریال چلتے. وہاں پہ ریال چلتے، اس لیے ریال کا انڈین روپیز اگر ہے بھی ہمارے پاس تو جا کے اس کو جو ہے سو فارن ایکسچینج میں جا کے ایکسچینج کر کے لاتے، ریال بنا کے لاتے. کئی کو عمرے کو جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں، تو وہاں پہ کھانے کے واسطے یا پھر کچھ خرچے کے لیے بولے تو ریال ہونا. انڈین روپیز نہیں چلتے. دنیا میں تو ہم ہوشیاری بتا رہے. جب ہم یہاں سے جائیں گے خبر کے عالم میں خبر میں جائیں گے، وہاں پہ جو ہے سو کیا چلتا ہے، حشر میں کیا چلتا، حشر کے میدان میں کیا چلنے والا ہے، کون سا سکہ چلنے والا ہے، اس کا ہم طے کر رہے ہیں. وہاں پہ ایمان کا سکہ چلیں گا، وہاں پہ صرف اور صرف ایمان کا سکہ چلیں گا، دوسرا سکہ نہیں. جس کے پاس ایمان، جو ایمان والا ہے انہیں کامیاب رہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تحقیق کہ اللہ نہیں بخشتا میں کسی مشرک کو نہیں بخشتا جو شرک کرتے ہیں. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جسے چاہتا ہے اسے بخش دیتا. شرک نہیں کرنا. ایمان والے ہیں، اعمال میں نقص ہے، بخشنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ. مشرک کو نہیں بخشنا پڑا. تو پھر شرک کیا ہے؟
یہ شرک معلوم کرنا. یہ شرک معلوم کرنا، اس سے بچنا تو غوث کا دامن پکڑنا. غوث کا دامن ملا انہیں شرک سے بچتا، خواجہ کا دامن ملا انہیں شرک سے بچتا. بتاتے کیسا شرک ہوتا، کیسا توحید ملتی. سکہ چل رہا ہے ایمان کا، ہم اعمال کا سکے لے کے جا رہے ہیں، اعمال کرتے جا رہے ہیں. نمازوں پہ نماز پڑھنا ہے نہیں بول کے نہیں، اس کا انکار کفر ہے. اعمال کا انکار کفر ہے. بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے. ہم چھوٹے تھے وقت اخبار میں جیسے دیکھے تھے NTR جیسے مکہ مسجد میں نماز پڑھا، فوٹو دیکھے تھے ہم نمازوں کے بیچ میں ٹھہر کے انہیں بھی نماز پڑھا. جاتا ہوں جنت میں کہیں نہیں جاتا میں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں لایا، نماز پڑھ رہا. اور ہم اخبار میں پڑھتے کئی حیدرآباد میں ایسے غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں جو روزہ رہتے، پورا مہینہ روزہ رہتے، سحری کرتے، شام مغرب تک بھوکے پیاسے رہتے، مغرب کی اذان کے ساتھ ہی چلو بھی کھانا کھاتے. جاتے رہو جنت میں نہیں جاتے. کئی کیوں شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو شریک کر رہے ہیں. تو اللہ پہ ہم کو ایمان لانا ہے. اللہ پہ کیسا ایمان لانا وہ بھی نہیں معلوم ہمارے. اللہ پہ ایمان لانا ہے تو غوث کا دامن پکڑنا. تو اللہ پہ ایمان لا سکتے. اللہ پہ ایمان لانا ہے، اللہ پہ ایمان لانا ہے، اللہ پہ ایمان لانا ہے. کیا ایمان لانا ہے وہ بھی نہیں معلوم. تو یہ جو ایمان لانے کا ہے وہ ہم کو دین سے ملتا ہے، علم دین سے ہم کو معلوم ہوتا. غوث کا دامن پکڑنا، غوث کا دامن پکڑے تو ہم کو دین کا علم آتا. علم دین آیا تو ہم شرک سے بچ سکتے، اللہ پہ ایمان لا سکتے، تو ہم کامیاب ہوتے. زندگی ختم ہوتی آج نہیں کل ہوتی. کوئی 50 سال ہے، کوئی 60 سال ہے، کوئی 100 سال ہے، کوئی 10 سال ہے، کوئی 1000 سال ہے. جانا تو ہے. موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اسرائیل علیہ السلام آئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے؟ روح قبض کرنے آیا، مار دیے. ایک ہاتھ مار دیے، آپ کی آنکھ باہر آ گئی. اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، بولے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام ایسا مار دیے، ایسا آنکھ نکل گئی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پھر کن فیکن سے آنکھ کو سیدھا کرا کر کے جیسو جا کے بولا جاؤ جا کے موسیٰ کو بولو کہ جیسو تم گائے جانور کے ہاتھ پہ پیٹھ پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کو لگیں گے اتنے سال تمہاری حیات. اچھی بات ہے. آئے کہ بولے کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جانور کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال جیسے ہاتھ کو لگیں گے اتنے سال تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی. اچھا اس کے بعد پھر میں آ جاتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں. تو انہوں نے بولے اتنے سال رہ کے بھی جیسے جانے سے، جب بھی جانا ہے ابھی بھی جانا ہے، ابھی نکال لو، ابھی قبض کر لو. یعنی مرنا تو ہے، ایسا نہیں کہ جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے. جو آیا وہ جانا ہے. یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے. دیکھ لو تجربہ آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ بتا دے رہا یہ عالم فنا ہونے والا عالم ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے.
اس کا تجربہ بھی ہم دنیا میں دیکھ لے سکتے. 2 سال 4 سال پہلے وہ روڈ کیسی تھی, اب وہ عالم کہاں ہے بتاؤ, وہ گھر کہاں ہے بتاؤ, ہے وہ گھر, وہ عالم ہے. ہم جو فنا ہونے والی چیز ہے ہم اس کو حاصل کرنے کے واسطے تڑپ رہے ہیں, ہم اس کو حاصل کرنے کے واسطے بے چین ہیں. جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ہم کو شیطان اس طرح سے جو ہے دنیا میں لگا دیا, اس طرف سے ہم کو بھلا دیا. وہ چیز کو ہمارے ذہنوں میں سے جیسے نکال دیا. ہم کسی کا انتقال ہو گیا, جاتے دیکھتے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے دیکھتے, مگر کچھ ہم کو جو ہے نا وہ نہیں ہے, عبرت حاصل نہیں کر رہے ہم. ارے بھائی آج ان کا ہو گیا, کل میں بھی ایسے ہی پڑے ہوا رہوں گا, میرا بھی جسم اس طرح رہے گا, میرے کو بھی چھوڑ کے جانا ہے. کیا تیاری کرنا ہے؟ جہاں بھی جاتے ہیں ہم وہاں کی تیاری کر کے جاتے. گھومنے پھرنے بھی اگر ہم گئے, پکنک کے لیے بھی اگر ہم گئے, اوٹی کو گئے یا دارجلنگ کو گئے, تو وہاں پہ برف گرتی تو وہاں کے سرد کپڑے لے کے جاتے, سردی نہیں ہونا زیادہ ہوگی. اور وہاں پہ سردی کے دنوں میں نہیں جاتے, گرمی کے دنوں میں جاتے, اچھا دکھنا موسم, طبیعت بحال ہونا, تو وہاں کے حساب سے تیاری کر کے جاتے. ہم کو یہ چھوڑ کے جانا ہے عالم میں, جو ہے ہمارے جہاں کا ہم کو جہاں سے ہم آئے وہاں سے واپس ہم کو جانا ہے, وہاں کی تیاری نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا وہ مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں, بے مقصد زندگی گزار رہے, بے مقصد زندگی گزار رہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمایا, ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اس کی عبادت کے لیے, عبادت ہی کرنا ہے ہم کو. جب اس کی صرف عبادت ہی کرنا ہے, قرآن کا حکم واجب ہے, عبادت کرنا ہی کرنا ہے ہر آن, یعنی اس سے ہٹ کے پھر دوسرا کام نہیں کر سکتے. یہ شادی کیسا کرنا, کاروبار کیسا کرنا, ماں باپ کی خدمت, یہ سب کیسا, بھوک لگتی کھانا کھانا, پیاس لگتی پانی پینا, کھائے تو جیسو ضرورت محسوس ہوتی ضرورت کو جانا. پھر عبادت کب کریں گے؟ اللہ بولا میں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا, اس سے ہٹ کے دوسرا کچھ کام ہی نہیں بولا اللہ تعالیٰ. پھر کیسا یہ عمل کیسا کریں گے؟ بیٹھ جاؤ عبادت کر لیتے ہوئے, بتاؤ عبادت کر کے. خالی عبادت کر کے بتاؤ, بولو کر کے بتاؤ, بولو. کون بتا سکتے کر کے عبادت؟ جس کے پاس غوث کا دامن ہے, انہیں ہر آن عبادت کرتا, انہیں ہر آن عبادت میں رہتا. اللہ کے اس اللہ تعالیٰ جو مقصد کے لیے انسان کو پیدا کرا وہ مقصد کو پورا کر کے جاتا. جس کے پاس غوث کا دامن ہے, جس کے پاس غوث کا دامن نہیں ہے انہیں جیسے خالی جاتا, ناکام ہوتا. تو غوث کے دامن کو پکڑو. 11ویں کا مہینہ ہے, خالی غوث کا جیسے دامن چھوڑیں گے نہیں بول کے نعرہ نہیں لگانا. غوث کے دامن کو پکڑنا, خالی نعرہ ہی نہیں لگانا, پکڑنا. جہاں پہ ہے غوث کا دامن ان کے پاس جانا, جا کے بولنا میرے کو غوث کا دامن ہونا ہے, بول کے دیتے انہوں. جس کے پاس ہے انہوں دیتے, انہوں تو انتظار میں ہیں لوگ. جس کے پاس غوث کا دامن ہے انہوں انتظار میں ہے, کب آتے غوث کا غلام, میں اس کو جیسے غوث کا دامن دے کے جیسے میں یہاں سے جاؤں. کئی ہے ایسے
جاؤ لیو، مگر ہم نہیں، ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں تو یہی ہے، ہم اپنے آپ کو جو عمل ہم کر رہے ہیں، جو چیز بھی ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے سمجھ رہے ہیں، مگر غوث کے دامن سے جب ہم وابستہ ہوں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا شرک ہے کیا ایمان ہے، کیا کفر ہے کیا ایمان ہے، کیا نفاق ہے کیا ایمان ہے، کیا ارتداد ہے کیا ایمان ہے. ہم کفر میں کب مبتلا ہو رہے ہیں، شرک میں کب مبتلا ہو رہے ہیں، کب ہم سے نفاق ہو رہا، کب ہم سے جیسے ارتداد ہو رہا، معلوم ہی نہیں. ہم اس میں ملوث ہو جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. ایمان نکل جا رہا ہمارے پاس سے. ایمان نکل گیا، ہم کو خبر تک نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک حدیث بول کے اپنی بات کو ختم کر دو، انشاءاللہ پھر ہم اس کو آگے بڑھیں گے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو اس کو یہودی بناتے، اگر اس کے ماں باپ نصرانی ہے تو اس کو نصرانی بناتے، اس کے ماں باپ مسلمان ہے تو اس کو مسلمان بناتے. تو ہم مسلم ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ایمان والے نہیں ہم، کیونکہ جس کا ایمان اس کے ساتھ جاتا، خبر میں ہم اکیلے جاتے تو ہمارا ایمان ہمارے ساتھ رہتا. بابا کا ایمان ہمارے کو کام میں نہیں آتا، ہمارا ایمان ہمارے بیٹے کو کام میں نہیں آتا، ہمارا ایمان ہمارے بھائی کو کام میں نہیں آتا، ہمارا ایمان ہمارے ماں کو کام میں نہیں آتا، ہمارا ایمان ہماری بیوی کو کام میں نہیں آتا. جس کا ایمان انہیں لانا ہے. تو اللہ کا فضل ہوا کہ ہم مسلم ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے. یہ ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. نہیں، کافر بھی ہو سکتے تھے، مشرک بھی ہو سکتے تھے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایمان لا لینا. اس لیے نماز بالغ اور عاقل پہ فرض ہے، روزہ بالغ اور عاقل پہ فرض ہے، زکوٰۃ بالغ اور عاقل پہ فرض ہے، حج بالغ اور عاقل پہ فرض ہے، بچوں پہ نہیں ہے. اب ہم بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، عاقل ہو گئے، عقل مند ہیں، اب ایمان لا لینا. ایمان بھی عاقل اور بالغ پہ فرض ہے، بچوں پہ نہیں ہے. بچوں پہ ایمان فرض نہیں ہے. ایمان عاقل اور بالغ پہ فرض ہے، عاقل بھی ہونا بالغ بھی ہونا. اس کے اوپر ایمان فرض ہے. تو ایمان لانا ہے تو غوث کا دامن پکڑنا. یہ 11ویں کا مہینہ ہے، غوث کے دامن کو نہیں چھوڑنا. اب اس کے اوپر بولنے بیٹھے تو بہت بول سکتے، فضائل اولیاء اکرام کے جیسے فضائل، پیران پیر کے کرامات بہت بول سکتے. ایک ایک کرامت کا قصہ اگر سنانے بیٹھے تو 10 منٹ بھی نکل جاتے. ایسے 100 کرامت ہے آپ کی، کئی دن جیسے آپ کی خالی کرامتوں پہ نکلتے. مگر ہم کو اصل کیا ہے، پیران پیر سے کیا لے، فیضان ہم کو جو لینا ہے وہ ہے آپ کا علم. جو آپ دین کا علم جو ہے جو دے کے گئے اپنے مریدین کو، اپنے خلفاء کو، وہ علم ہم اب تک چل لیتے آ رہا. علم سینہ بسینہ چل لیتے آ رہا. وہ علم ہم حاصل کر لیں تو ہم غوث اعظم کا فیضان حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جاتے. تو آپ کا دامن ہمارے ہاتھ میں آ جاتا. آپ کا دامن جب ہاتھ میں آ جائے گا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ.
اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کے بھی سمع قبول عطا فرما. ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اس میں تیری رضا شامل حال فرما. ہم کو غوث کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرما. جو اصل فیض ہے وہ ہم کو عطا فرما. ہم جو یہ صرف خالی زبان کے کہنے والے غوث کا دامن چھوڑیں گے نہیں مولا. حقیقتاً غوث کا جو دامن ہے وہ ہم کو عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہے ساتھ کا کلاس ہے ساتھ کی. ہاں جنید گئے ہوئے ہیں اسکول کو.